رہے تھے وہ در حقیقت حکومت کا جاسوس تھا اور انہی کے درمیان رہ کر تمام خبریں عبید اللہ بن زیاد تک پہنچاتا رہا۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے تھے، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے مطالبہ کیا کہ انہیں فوراً اس کے حوالے کر دیا جائے تو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے مہمان کو حکومت کے حوالے کرنا قبول نہ کیا۔ یہ جواب سن کر عبید اللہ بن زیاد سخت غضبناک ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس نے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے ان کے چہرے پر زخم آئے اور پھر انہیں قصر عمارت کے ایک حصے میں قید کر دیا گیا۔ کوفہ کا ماحول بدلنے لگا جب حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کی خبر ان کے قبیلے بنو مزہج تک پہنچی تو سینکڑوں افراد قصر عمارت کے باہر جمع ہو گئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ شاید ان کے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے قاضی شرعی کو باہر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں اور صرف پوچھ گچھ کے لیے روکے گئے ہیں۔ یہ سن کر لوگ وقتی طور پر منتشر ہو گئے، لیکن کوفہ کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ خوف آہستہ آہستہ شہر پر چھانے لگا تھا اور حکومت اپنی گرفت مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی